وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 26 پارے کا آغاز کریں گے، اور سب سے خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آج کی رات انشاءاللہ 27th نائٹ ہوگی ہماری یہاں پہ، اور اللہ کرے کہ یہ لیلۃ القدر ہی ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اس رات کو لمبے لمبے قیام کر سکیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آنے والے سال کے فیصلے کرنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے فیصلے کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی والے فیصلے کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خوشیوں والے فیصلے کرائے۔ حضرت عائشہ کی بہت خوبصورت حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے تو میں کیا مانگوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے حضرت عائشہ کے پاس کیا دنیا کی دعائیں نہیں تھی، سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت نہیں دی تھی، اور ان کے گھر کا تو یہ حال تھا کہ ایک کھجور پہ پورے پورے دن کا کھانا ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اللہ سے مانگنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکتیں ڈال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم اس دین کی اصل کو سمجھ سکیں، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم 25 پارے پڑھ چکے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو قیامت کا دن آنے والا ہے، اور قیامت کے دن حساب کتاب ہو کے رہے گا۔ اب یہاں پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا لمبا دن ہوگا کہ اس کا ایک دن بھی 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس میں جو بچہ ہوگا وہ یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ وہ کیسا، ہماری تو سوچ سے بھی بار بات ہے کہ وہ کیسا دن ہوگا، اس دن کیا حشر ہوگا انسان کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی خوشخبری ہمیں یہ بتائی کہ دیکھو اس دنیا میں تمہاری جو زندگی ہے وہ کتنی ہے، 50 60 70 سال، زیادہ سے زیادہ آپ سوچیں کہ مل بھی جاتی کسی کو، ویسے تو اگلے دن کا نہیں پتا، لیکن 80 90 سال بھی مل گئی تو وہ 50,000 سال کا جو ایک دن ہے اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا کہ ان دنوں میں جو ہمیں زندگی کے ملے ہوتے ہیں، صرف امتحان اتنے دن کا ہے۔ اگر ہمیں 50 60 70 80 سال بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں کسی چیز کے لیے آزما لیتے ہیں، تو وہ زندگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نیک عمل کر کے لے کے آؤ گے تو جنت ہمیشہ کی، وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ جو ہمیں اس کا رزلٹ دیں گے، دیکھیں ہمارے 50 60 70 سال کے اعمال کتنے اعمال ہوں گے کہ ہمیں جنتیں ملیں گے، اور وہ بھی ایسی جنتیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھ آ جائے، کیونکہ جب ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھ آتی ہے تو تبھی تو یہ بے وقت لگتی ہے، پھر تبھی تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ واقعی کھیل تماشا ہے۔ آپ یہاں پہ اندازہ لگائیے ایک بات سے کہ فار ایگزامپل یہاں پہ کمپنی ہے جو اپنے امپلائیز کو کہتی ہے کہ ایک ٹیم جو ہے وہ ہم ڈیلس بھیجنا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ کچھ لوگوں کو انہوں نے ٹرین کرنا ہے 1 ہفتے کے لیے، اور وہ بہت انٹینس ٹریننگ ہے، اور اس کے بعد جب وہ ٹرین کر کے آئیں گے تو
जब तक उनकी ज़िंदगियाँ उनको जितनी पे यहाँ पे मिल रही है ना, वो सारी उम्र मिलेगी। आप मुझे बताएँ कौन नहीं तैयार होगा जाने के लिए? वहाँ पे जाके वो जो परफ़ॉर्म करेंगे, उनको ये पता होगा कि 1 हफ़्ते के बाद हमें इसका अजर मिलना है। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा कि परफ़ॉर्म करके आओ, तो तुम्हें ना ख़त्म होने वाली जन्नतों में भेजा जाएगा। अब उनमें से कोई 1-2 एम्प्लॉयी है जिनके दोस्त उधर रहते हैं। वो सोचते हैं कि चलो मैं आज अपने दोस्तों को मिल आऊँ, सुबह जाके मैं ट्रेनिंग दे ही दूँगा। अब वहाँ पे जाता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ तो फंक्शन उन्होंने रखा हुआ है रात का, तो सोचता है कि चलो मैं फंक्शन अटेंड कर लेता हूँ और फिर सुबह जाके क्लास दे दूँगा। लेकिन क्या होता है कि रात को वो देर से सोता है, फंक्शन अटेंड करके आता है और अगले दिन उसकी आँख देर से खुलती है, वो टाइम पे नहीं पहुँचता। फिर वो थका हुआ होता है, वो ट्रेनिंग भी ठीक तरह से नहीं दे सकता। फिर अगले दिन जब वो वापस से आता है, तो उसको कोई एक और दोस्त का कॉल आ जाता है। वो सोचता है चलो मैं उसको पहले मिल लेता हूँ, अभी तो मेरे पास काफ़ी वक़्त है, मैं ट्रेनिंग तो सुबह ही देनी है। आप सोचें कि वो फिर ऐसे ही करता है कि वो रात को जाता है, उनसे गप्पे मारता है, बड़ा फन करता है और फिर सुबह जाता है तो उसकी आँख ही नहीं खुलती है ठीक तरह से और अगर वो काम पे चला भी जाता है तो वो ठीक तरह से परफ़ॉर्म ही नहीं कर सकता। यही हाल हमारा हो जाता है कि हम दुनिया की ज़िंदगी में छोटी-छोटी खुशियाँ हमें ज़्यादा अज़ीज़ हो जाती हैं, हम उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं और हम अपने असल मकसद से दूर हो जाते हैं। अगर हमें ये समझ आ जाए कि ये थोड़ी-सी ज़िंदगी है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कोई मकसद दे के भेजा है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम्हें मैंने लोगों के लिए पैदा किया है। हमें ये थोड़ी-सी कुर्बानी देने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि जो मेरे अंदर ये चीज़ है कि मेरी ज़ात, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, इस चीज़ से हमें बाहर निकल के सोचना पड़ेगा कि पूरी उम्मत जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जिस्म की मानिंद है, अगर किसी एक को तकलीफ होती है तो वो बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे पूरा जिस्म बीमार हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को समझने वाले बन जाएँ और हमें आखिरत की समझ आ जाए क्योंकि वही हमारी दुनिया को सँवारेगी। अब इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अल-अहकाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाह, कि नाज़िल करना इस किताब का अल्लाह की तरफ से है। अल अज़ीज़िल हकीम, जो गालिब है और हिकमत वाला है। नहीं पैदा किया हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है मगर हक के साथ और एक वक़्त मुकर्रर तक के लिए। और वो जिन्होंने कुफ़र किया इस हकीकत से जिससे उन्हें खबरदार किया जाता है, वो मुँह फेर लेते हैं। कहो कि क्या भला तुमने देखा जिनको तुम पुकारती हो अल्लाह के सिवा, तो मुझे दिखाओ कि क्या पैदा किया है उन्होंने ज़मीन में या उनकी कोई शराकत है आसमान में। ले आओ मेरे पास कोई किताब इससे पहले की या कोई निशानी इल्म की अगर तुम सच्चे हो। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कौन बढ़कर गुमराह हो सकता है इससे जो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा ऐसों को जो ना जवाब दे सके उसे क़यामत के दिन तक और वो उनकी पुकार से भी बेखबर हो। और जब जमा किए जाएंगे लोग तो वो हो जाएंगे उनके दुश्मन और हो जाएंगे उनकी इबादत से मुनकर। और जब पढ़ी जाती हैं उनके सामने हमारी वाज़े आयात तो कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया हक के बारे में जबकि वो उनके पास आ चुका कि ये तो जादू है खुला। और क्या ये कहते हैं कि इस पैगंबर ने इस कुरान को खुद घड़ लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसको घड़ लिया है तो नहीं तुम इख्तियार रखते मेरे बचाव के लिए अल्लाह के सामने कुछ भी। वो खूब जानता है जो तुम बातें करते हो इसके बारे में, वो काफी है इसका गवाह मेरे और तुम्हारे दरमियान और वो है बख्शने वाला और मेहरबान। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, कह दो कि नहीं हूं मैं कोई नया रसूल और नहीं मैं जानता कि क्या सलूक किया जाएगा मेरे साथ और ना ही तुम्हारे साथ। नहीं पैरवी करता हूं मैं मगर इसी की जो वही आती है मुझ पर और नहीं हूं मैं मगर खबरदार करने वाला वाज़े तौर पर। कहो कि भला तुमने देखा अगर ये हो अल्लाह की तरफ से और तुमने इनकार किया इसका और गवाही दे चुका है एक गवाह बनी इसराइल में से इसी जैसी किताब पर, बस वो ईमान ले आया और तुम तकब्बर करते हो। बेशक अल्लाह नहीं हदायत देता उन लोगों को जो जालिम है। और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया इनसे जो ईमान लाए कि अगर होता ये कुछ बेहतर तो ना सबकत ले जाते ये हमसे उसकी तरफ, और जब ना हदायत याब हुए वो इससे तो कहेंगे कि ये झूठ है पुराना। देखिए यहाँ पे कि मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे
کہ اگر قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو جو بڑے بڑے سردار ہیں یا ایسے لوگ ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھتے اور اس پہ ایمان لاتے. یہ تو اتنے غریب لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوتے ہیں، تو ان کو ہی اگر سمجھ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو علم ہی نہیں رکھتے، وہ تو اتنے سمجھدار بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلے کر سکیں. تو اس لیے یہ قرآن جو ہے یہ جادو ہے. اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس سے پہلے آ چکی ہے کتاب موسیٰ کی رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں، تاکہ یہ خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری سنا دو نیکوکاروں کو. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو نہ خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہی لوگ اہل جنت میں ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے. اور ہم نے حکم دیا انسانوں کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا، اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے اور جنا اسے تکلیف ہی سے، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 ماہ میں. دیکھیے جب میں یہ آیا پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ جو 30 ماہ دودھ پلانا، اب تو وہ گائے کو تھینک یو کہنا چاہیے جس کا دودھ پلاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا اپنی پوری طاقت کو اور ہو گیا 40 برس کا، تو کہا اس نے کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. بہت خوبصورت دعا ہے، آپ لوگ بھی اسے یاد کر لیجئے گا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر گزار بنوں تیری نعمتوں کا جو تو نے عطا کی مجھے اور میرے والدین کو، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک جن کو تو پسند کر لے، اور نیک بنا دے میرے لیے میری اولاد کو. بے شک میں نے توبہ کی تیرے حضور اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. آمین ثم آمین. یہی لوگ ہیں ہم قبول کریں گے جن کے لیے اچھے اعمال جو انہوں نے کیے اور درگزر فرمائیں گے ان کے گناہوں کو. یہی اہل جنت میں ہوں گے، وعدہ یہ سچا ہے جو ان سے کیا جاتا ہے. اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جس نے کہا اپنے ماں باپ سے کہ میں بیزار ہوں تم سے، کیا تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ گزر چکی ہیں بہت سی قومیں مجھ سے پہلے، اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے. کون؟ وہ دونوں ماں باپ کہتے ہیں کہ تیرا برا ہو، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں، یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی. یہی ہیں وہ لوگ جو ثابت ہو چکا جن کے بارے میں عذاب کا وعدہ، اور وہ ہوں گے امتوں میں جو گزر چکی ان سے پہلے، جنوں کی اور انسانوں کی. بے شک تھے وہ نقصان اٹھانے والے، اور ہر ایک کے لیے ہیں درجے اس کے مطابق جیسا انہوں نے کیا، اور وہ پورا بدلہ دے گا ان کو ان کے اعمال کا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بھی ہمارے انشاءاللہ درجات ہوں گے. جتنے عمل اس دنیا میں کیے ہوں گے اسی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے درجات بلند کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہاں تو جب میرا دل گھبراتا ہے میں بھاگا آتا ہوں اور میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، اور میں جب قیامت کے دن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر جنت میں تو آپ کا اتنا بڑا مقام ہوگا، تو میں اگر آپ سے اداس ہوا تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدوں سے میری مدد کرو، یعنی نوافل زیادہ ادا کرو، تو انشاءاللہ تم اس مقام کو پالو گے. اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا دوزخ کے سامنے، تو کہا جائے گا کہ تم حاصل کر چکے لذتیں اپنی دنیا کی زندگی میں اور لطف اندوز ہو چکے ان سے، سو آج تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے عذاب ذلت کا، اس بنا پر کہ تم غرور کیا کرتے تھے زمین میں بغیر کسی حق کے، اور اس بنا پر کہ تم نافرمانی کرتے تھے. اب دیکھیے یہ وہی کریکٹر نہیں نظر آتا کہ جس کو اس کے باس نے بھیجا تھا تو اس نے سوچا کہ چلو میں پہلے دوستوں کو ملاتا ہوں، چلو اس کے گھر میں پارٹی ہے پہلے میں وہ اٹینڈ کر لوں، باقی کام تو میں صبح جا کے کر لوں گا. بالکل آپ دیکھیے اسی اینگل سے آپ اگر دنیا کو دیکھیں گے تو آپ کو اتنی خوبصورتی سے سمجھ آئے گی کہ یہ تھوڑی سی دنیا کی جو زندگی ہے نا، ہم ایک لمحہ بھی ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. کہاں ہم اتنے لمبے ڈراموں کی قسطیں دیکھنے میں اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں. جن کو سمجھ آ جاتی ہے ان کے لیے تو دنیا کی زندگی اتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ ایک ایک لمحہ ان کو لگتا ہے کہ اس ایک لمحے سے بھی ہم وہ کما لیں جو آخرت میں ہمارے کام آئے گا. اور آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کر عاد کے بھائی ہود کو کہ جب خبردار کیا اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں، اور گزر چکے تھے خبردار کرنے والے اس سے پہلے اور ان کے بعد کہ نہ کرو عبادت سوائے اللہ کی، یقیناً میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں عذاب سے ایک بڑے دن کے. وہ کہنے لگے
کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ پھیر دے ہم کو ہمارے معبودوں سے؟ تو لے آ ہم پر وہ جس سے تو ڈراتا ہے، اگر ہے تو سچوں میں۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بس اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور پہنچا رہا ہوں میں تمہیں وہ جو بھیجا گیا مجھے دے کر، اور میں دیکھتا ہوں تم کو کہ تم نادان لوگ ہو۔ بس جب انہوں نے دیکھا اس عذاب کو کہ بادل کی صورت میں آتے ہوئے ان کی وادیوں کی طرف، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ تو وہ ہے تم جلدی کرتے تھے جس کی آندھی، جس میں دردناک عذاب ہے، تباہ کیے دیتی تھی ہر چیز کو حکم سے اپنے رب کے، تو وہ ایسے ہو گئے کہ نہ نظر آنا تھا سوائے ان کے گھروں کے۔ اسی طرح سے ہم سزا دیا کرتے ہیں مجرموں کو، اور یقیناً اقتدار دیا تھا ہم نے ان کو ان چیزوں میں جو نہیں اقتدار دیا تم کو ان میں، اور دیے تھے ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل، تو نہ کام آ سکے ان کے لیے ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل کچھ بھی، کیونکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، اور آ گھیرا ان کو اسی نے جس کا وہ کرتے تھے مذاق، اور یقیناً ہلاک کر دیا ہم نے ان کو جو تمہارے ارد گرد ہیں کئی بستیاں، اور بار بار ہم نے ظاہر کر دی نشانیاں تاکہ وہ رجوع کرے۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیوں نہ مدد کی ان کی، انہوں نے جن کو بنایا تھا ان لوگوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود، بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے، اور یہ تھا ان کا جھوٹ، اور یہی وہ جھوٹ تھا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ اور جب متوجہ کر دیا ہم نے تمہاری طرف ایک گروہ جنوں میں سے کہ وہ سنے قرآن، تو جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس تو کہنے لگے کہ خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ختم ہوا تو واپس گئے اپنی قوم کی طرف کہ ان کو خبردار کرے، کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، یقیناً ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل ہوئی ہے موسیٰ کے بعد، تصدیق کرتی ہے اس کی جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف۔ اے ہماری قوم، قبول کرو بات اللہ کی طرف بلانے والے کی، اور ایمان لاؤ اس پر، وہ بخش دے گا تم کو تمہارے گناہ، اور پناہ میں رکھے گا تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نہ قبول کرے گا بات اللہ کی طرف بلانے کی، تو نہیں وہ عاجز کر سکے گا اللہ کو زمین میں، نہ ہوں گے اس کے لیے اس کے سوا حمایتی، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں و زمینوں کو، اور نہیں تھکا وہ ان کے پیدا کرنے سے، وہ قادر ہے اس پر کہ زندہ کر دے مردوں کو، کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز سے قادر ہے۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوزخ کے سامنے، کیا نہیں ہے یہ حق؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، وہ فرمائے گا کہ چکھو عذاب اس کی وجہ سے جو تم انکار کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 35 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ پس صبر کرو جیسے صبر کرتے رہے عالی ہمت رسول، اور نہ جلدی کرو ان کے لیے، گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ نہ رہے تھے دنیا میں مگر چند گھڑی، اور پیغام پہنچایا جا چکا، پس نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں۔ اللہ اکبر، بہت پیاری سورت تھی۔ اب دیکھیں کہ پیغام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ کتنے کلیئر ہونا شروع ہو گئے، اور بلکہ آسانی سے سمجھ بھی آنا شروع ہو گئے۔ اب ہم کہتے ہیں سورت محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو روکا اللہ کے راستے سے، اس نے برباد کر دیے اپنے اعمال، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، اور ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے، دور کر دیں گے اس سے ان کی برائیاں اور سنوار دیں گے ان کے احوال۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے نا، کہ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیاں ہی دور کر دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، پیروی کی انہوں نے باطل کی، اور یہ کہ جو ایمان لائے پیروی کی انہوں نے حق کی اپنے رب کی طرف سے۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ انسانوں سے ان کی مثالیں۔ اور اب آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میدان جنگ کا حکم دیتے ہیں کہ پس جب مقابلہ ہو تمہارا ان سے جنہوں نے کفر کیا، تو اڑا دو ان کی گردنیں، یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو ان کو تو مضبوطی سے کر لو ان کو قید، پھر یا تو بطور احسان اس کے بعد، اور یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑو، یہاں تک کہ ڈال دے لڑائی کرنے والا فریق اپنے ہتھیار۔ یہ ہے حکم، اور اگر چاہتا اللہ تو خود انتقام لیتا ان سے، لیکن اس نے چاہا کہ وہ آزمائے تم کو ایک دوسرے کے ذریعے، اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں وہ ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال کو، اور جلد ہدایت دے گا ان کو، اور سوار دے گا ان کے احوال، اور داخل کرے گا ان کو بہشت میں،
اس نے واقف کر دیا ہے جس سے ان کو۔ اور اب آیت نمبر 7 بہت پیاری آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو وہ مدد کرے گا تمہاری اور ثابت قدم کر دے گا تمہارے قدم کو۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو قائم کر کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جاب ہمیں کہا ہے کرنے کو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کو پورا کرنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا پھر، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ہلاکت ہے ان کے لیے، اور ضائع کر دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اعمال، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو نازل فرمایا اللہ نے، تو اکارت کر دیے اس نے ان کے اعمال کو۔ کیا نہیں یہ چلتے پھرتے زمین میں تاکہ دیکھیں کہ کیسا انجام ان لوگوں کا ہے جو ان سے پہلے تھے، تباہ کر ڈالا اللہ نے ان کو، اور کافروں کے لیے انہی کی طرح کا عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ کارساز ہے ان کا جو ایمان لائے، اور یہ کہ کافر نہیں ہے کوئی کارساز ان کا، بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال بہشتوں میں، بہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، اور وہ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے اور کھاتے ہیں جیسے کھاتے ہیں حیوان، اور دوزخ ٹھکانہ ہے ان کا۔ اور کتنی ہی بستیاں جو کہیں بڑھ کر تھی قوت میں تمہاری بستی سے، جس نے نکال دیا تھا تمہیں، برباد کر دیا ہم نے ان کو، تو نہ ہوا کوئی ان کا مددگار، بھلا جو ہو واضح راستے پر اپنے رب کی طرف سے، اور ان کی طرح ہو سکتا ہے کہ خوشنما بنا دیے گئے جن کے لیے ان کے برے اعمال، اور جو پیروی کرے اپنی خواہشات کی۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صفت ہے اس جنت کی جس کا وعدہ ہے متقیوں سے، اس میں نہریں ہیں جس میں بو نہیں ہوگی، اور نہریں ہیں دودھ کی نہیں بدلے گا جس کا مزہ، اور نہریں ہیں شراب کی جو لذت ہے پینے والوں کے لیے، نہریں ہیں شہد کی صاف شدہ، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کیا یہ ہو سکتے ہیں ان کی طرح جو ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، اور جن کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی جو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا ان کی آنتوں کو، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کان لگائے رہتے ہیں تمہاری طرف، یہاں تک کہ جب باہر جاتے ہیں تمہارے پاس سے تو کہتے ہیں ان سے جن کو دیا تھا علم دین کا کہ بھلا کیا کہا تھا اس رسول نے، ابھی یہی ہے کہ مہر لگا رکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، اور یہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی۔ اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ مزید بخشتا ہے ان کو ہدایت، اور ان کو عنایت کرتا ہے ان کا تقوی۔ تو نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر قیامت کی گھڑی کا کہ آ واقعہ ہو ان پر ناگہان، سو یقیناً آ چکی ہیں ان کی نشانیاں، پھر کہاں موقع ان کے لیے جب وہ ان پر آ نازل ہو کہ یہ نصیحت قبول کرے۔ بس جان رکھو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور معافی مانگو اپنے قصور کی، اور مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ واقف ہے تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانوں سے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کیوں نہیں نازل ہوتی کوئی صورت، لیکن جب نازل ہو گئی ایک صورت واضح احکام والی اور بیان ہوا اس میں جنگ کا، تو دیکھو تو ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے کہ دیکھتے ہیں تمہاری طرف ان نظروں سے جس طرح بے ہوشی طاری ہو رہی ہو کسی پر موت کی، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، فرما بداری اور پسندیدہ بات کہنا خوب ہے۔ بس جب پختہ ہو گیا جہاد کا حکم تو اگر یہ سچے رہے اللہ سے تو ہوتا یہ ان کے لیے بہت اچھا۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اس کے سوا کیا توقع ہے تم سے کہ اگر تم پھر جو الٹے پاؤں تو فساد کرنے لگو زمین میں اور توڑ ڈالو اپنے رشتوں کو، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے، اور بہرا کر دیا انہیں اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو، تو بھلا نہیں غور کرتے یہ قرآن میں، یا دلوں پر ان کے کفل پڑ گئے ہیں۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً پھر گئے اپنی پیٹھوں پر اس کے بعد کہ جو واضح ہو گئی تھی ان کے لیے ہدایت، شیطان نے اچھا کر دکھایا ان کو اور ڈھیل دی ان کو، یہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو بیزار ہیں اس سے جو نازل کیا اللہ نے کہ ہم مانیں گے تمہاری بات بعض معاملات میں، اور اللہ واقف ہے ان کے پوشیدہ مشوروں سے۔ تو کیسا ہوگا جب جان نکالے گے ان کے فرشتے مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، ربنا لا تجعلنا منہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جس سے ناراض ہوا اللہ، اور ناپسند کیا انہوں نے اس کی رضا کو، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ کیا سوچے بیٹھے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہ ہرگز نہیں ظاہر کرے گا اللہ ان کے کینوں کو، اور اگر ہم چاہتے تو تم کو دکھا دیتے وہ لوگ، تو تم پہچان لیتے ان کو ان کے چہروں سے،
اور تم ضرور پہچان لوگے انہیں ان کے انداز گفتگو سے، اور اللہ واقف ہے تمہارے اعمال کا۔ اور آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم معلوم کر لیں جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں، اور ثابت قدم ہے، اور جانچ لیں ہم تمہارے حالات۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا دوسروں کو اللہ کی راہ سے اور مخالفت کی رسول کی، اس کے بعد کہ جو کچھ واضح ہو چکا تھا ان کے لیے سیدھا راستہ، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی، اور وہ غارت کر دے گا ان کے اعمال کو جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور نہ ضائع کرو اپنے اعمال۔ اب غور کیجئے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چلتے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے ان کے اعمال کو۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا دوسروں کو اللہ کی راہ سے، پھر انہیں موت آ گئی جبکہ وہ کافر ہی تھی، تو ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو۔ تو نہ ہمت ہارو اور نہ بلاؤ صلح کی طرف، تم غالب رہو گے اور اللہ ساتھ ہے تمہارے، اور ہرگز نہ ضائع کرے گا تمہارے اعمال کو۔ بس دنیا کی زندگی اور کھیل و تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ دے گا تم کو تمہارا اجر، اور نہ مانگے گا تم سے تمہارے مال۔ اگر وہ مانگ لے تم سے تمہارے مال، پھر طلب کرے تم سے، تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے کینے کو۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا نمبر 38، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تم ہو وہ لوگ جو کہ بلائے جاتے ہو تاکہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو تم میں سے وہ بھی ہے جو بخل کرنے لگتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے بس وہ بخل کرتا ہے اپنے آپ سے، اور اللہ بے نیاز ہے، اور تم محتاج ہو اللہ کے، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ لے آئے گا اور لوگوں کو تمہاری جگہ، اور پھر نہیں ہوں گے وہ تمہاری طرح کے لوگ۔ الحمدللہ یہاں پہ سورت محمد ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورت الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی بے شک فتح دی ہم نے تم کو کھلی فتح، تاکہ بخش دے تمہیں اللہ وہ جو پہلے ہوئی تم سے کوتاہیاں اور جو بعد میں ہوں، اور پوری کر دی اپنی نعمت تم پر، اور دکھائے تم کو راستہ سیدھا، اور نصرت دے تمہیں اللہ زبردست نصرت۔ وہی ہے جس نے نازل فرمائی تسکین دلوں پر مومنوں کے، تاکہ وہ بڑھا دے مزید ایمان کو ان کے ایمان کے ساتھ، اور اللہ ہی کے ہیں سب لشکر آسمان اور زمین کے، اور ہے اللہ جاننے والا اور حکمت والا۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشت میں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور وہ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیوں کو، اور ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی کامیابی۔ اور آیت نمبر 6، اور تاکہ وہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں گمان برے، انہی پر گردش بری، اور غصہ ہوا اللہ ان پر، اور لعنت کی ان پر، اور تیار کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوزخ، اور یہ ہے بری جگہ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمینوں کے، اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ بے شک بھیجا ہے ہم نے تم کو شہادت دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا، تاکہ تم ایمان لو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کے رسول کی مدد کرو، اور اس کے رسول کا احترام کرو، اور تعریف کرو اس اللہ کی صبح و شام۔ اور آیت نمبر 10، اور یقیناً جو بیعت کرتے ہیں تم سے در حقیقت وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، پھر جو کوئی عہد کو توڑے تو دراصل وہ عہد توڑتا ہے اپنے نقصان کے لیے، اور جو پورا کرے اس کو عہد کو تو اس نے اللہ سے اپنے عہد کو پورا کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب ان کو اجر دے گا بہت بڑا۔ وہ کہیں گے تم سے جو پیچھے رہ گئے بدوؤں میں سے، مشغول کر رکھا تھا ہمیں ہمارے مالوں اور ہمارے اہل و عیال نے، تو مغفرت مانگے آپ ہمارے لیے۔ یہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ بات جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، کہہ دو کہ کون ہے جو اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے لیے نقصان کا یا ارادہ کرے تمہارے لیے فائدے کا، بلکہ ہے اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو باخبر۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول اور مومن اپنے گھروں کی طرف کبھی بھی، اور اچھی لگی یہ بات تمہارے دلوں کو، اور تم نے گمان کیا وہ گمان جو برے تھے، اور تم ہو وہ لوگ جو ہلاکت میں پڑ گئے، اور جو نہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے آگ،
اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے حکومت آسمان و زمین کی، وہ بخش دے جسے چاہے اور عذاب دے جسے چاہے، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ کہیں گے وہ جو پیچھے رہ گئے تھے جب تم چلو گے مال غنیمت کی طرف تاکہ تم اسے لو کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ بدل دے اللہ کے قول کو، کہہ دو کہ ہرگز نہیں، تم ہمارے ساتھ چل سکتے۔ اسی طرح اللہ نے فرما دیا پہلوں سے۔ پھر کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، در حقیقت یہ سمجھتے نہیں مگر بہت ہی کم۔ کہہ دو ان سے جو پیچھے رہ گئے تھے بدوؤں میں سے کہ تم جلدی بلائے جاؤ گے ایک قوم کی طرف جو سخت جنگجو ہے، تم جنگ کرو گے ان سے یا وہ ہار مان لیں گے، بس اگر تم اطاعت کرو گے تو دے گا تم کو اللہ اچھا بدلہ، اور اگر تم منہ پھیر لو گے جیسے منہ پھیر لیا تھا اس سے پہلے تو وہ تم کو عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ نہیں ہے اندھے پر حرج اور نہ کوئی لنگڑے پر حرج اور نہ بیمار پر حرج کہ جنگ میں نہ شریک ہوں، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو داخل کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، اور جو روگردانی کرے گا وہ اس کو عذاب دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ دردناک عذاب۔ یقیناً راضی ہوا اللہ مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے تم سے درخت کے نیچے، اس نے معلوم کر لیا جو تھا ان کے دلوں میں، پھر نازل فرمائی اس نے تسکین ان پر اور عطا کی انہیں قریبی فتح، اور غنیمتیں بہت سی وہ آئندہ بھی حاصل کریں گے، اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو ہم بیعت کا پڑھ رہے ہیں یہ حدیبیہ کے مقام پہ جو بیعت لی گئی تھی صحابہ سے، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ تو عمرے کی وجہ سے نکلے تھے نا، کسی کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، جنگی سامان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے مکہ کے حالات دیکھ کے آئے، تو وہ اپنے وقت پہ واپس نہیں آئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب حدیبیہ کے مقام پہ جو بیعت لی گئی تھی اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، کہ سب نے یہ بیعت کی کہ ہم یہاں سے اب واپس نہیں جائیں گے اور ہم مشرکین مکہ کے ساتھ جا کے مقابلہ کریں گے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ ہمارے پاس جنگ کا کوئی سامان نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اتنی بڑی بیعت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بیعت رضوان کا نام دیا۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعدہ فرمایا تم سے اللہ نے غنیمتوں کا بہت سی کہ تم ان کو حاصل کرو گے، پھر اس نے فوراً عطا کی تمہیں یہ فتح اور روک دیے لوگوں کے ہاتھ تم سے، تاکہ ہو جائے یہ نشانی مومنوں کے لیے اور ہدایت دے وہ تم کو سیدھی راہ پر۔ اب یہاں پہ یہ خیبر کی جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ خیبر کی جنگ میں وہی لوگ جائیں گے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جنہوں نے بہانہ کیا تھا پیچھے رہ گئے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کر دیا۔ اور کچھ دوسری غنیمتیں کہ نہیں قدرت رکھتے تم جن پر، گھیر رکھا ہے اللہ نے ان کو، اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر۔ اور اگر لڑتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر پیچھے بھاگ جاتے، پھر نہ کوئی ان کا دوست ہوتا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سنت ہے اللہ کی جو چلی آتی ہے پہلے سے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ اور آیت نمبر 24، اور وہی تو ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں، اس کے بعد کہ فتح یاب کر چکا تھا تم کو ان پر، اور ہے اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روک دیا تم کو مسجد حرام سے، اور قربانی کے جانور رکے رہے کہ پہنچے قربانی کی جگہ پر۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ جانتے تھے تم جن کو کہ پامال کر دیتے تم ان کو، تو پہنچتا تم کو اس کی وجہ سے الزام لا علمی میں، فتح میں تاخیر ہوئی تاکہ داخل کر لے اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اگر الگ ہو جاتے مومن مرد اور مومن عورتیں تو ہم عذاب دیتے ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے ایک دردناک عذاب۔ اور آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پیدا کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دل میں تعصب جاہلیت کا تعصب، تو نازل فرمائی اللہ نے سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور قائم رکھا ان کو تقوی کی بات پر، اور وہ تھے زیادہ مستحق اسی کے اور اسی کے اہل تھے، اور ہے اللہ ہر چیز پر خبردار۔ بے شک سچا کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو خواب حق کے مطابق کہ تم داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ امن و امان سے، منڈوا کر اپنے سروں کو اور ترشوا کر اپنے بال،
نہ کرو گے کوئی خوف بس اسے معلوم ہے جو نہیں تم جانتے تھے، سو اس نے عطا فرمائی اس فتح مکہ سے پہلے ہی ایک قریبی فتح۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسولوں کو ہدایت و دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اس کو تمام دینوں پر، اور کافی ہے اللہ گواہی کے لیے۔ آیت نمبر 29 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے اور اتنی خوبصورت آیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی تعریف کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ سخت ہے کافروں پر، رحم دل ہیں آپس میں، تو دیکھتا ہے ان کو رکوع میں سجدے میں تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی خوشنودی۔ ان کی علامت ان کی پیشانی پر نشان ہے، اثر ہے سجدوں کے، یہ ان کے اوصاف تورات میں بھی ہے اور یہی اوصاف انجیل میں بھی ہیں۔ گویا کہ وہ ایک کھیتی ہے جس نے نکالی اپنی قوم پر، پھر مضبوط کیا اس کو، پھر موٹی ہوئی، پھر کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر، خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو تاکہ جلے ان سے کفار۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل، انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سورت تھی۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورت الحجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بڑھو آگے اللہ اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ بات سمجھ آتی ہے نا کہ جو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، اس سے ہم آگے نہ بڑھیں، ہم اپنی مرضی کا دین نہ بنائیں، ہم اپنی مرضی کی عبادات نہ بنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا دین ہمیں دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صرف اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ بلند کرو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور نہ زور سے بولو ان کے روبرو بات کرتے وقت جس طرح زور سے بولتے ہو ایک دوسرے سے، ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں جانچ لیا اللہ نے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو پکارتی ہیں تم کو حجروں کے باعث سے، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر آتے ان کے پاس، تو یہ ہوتا بہتر ان کے لیے، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر، تو چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ ضرر پہنچا دو کسی قوم کو نادانی سے، پھر ہونا پڑے تم کو اپنے کیے پر نادم۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ جیسے کوئی میسج آتا ہے واٹس ایپ پہ، تو ضروری نہیں ہے کہ ٹک 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 کرتے آپ ساروں کو پہنچا دیں، اس کی چھان بین کر لیا کریں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو جان رکھو کہ تم میں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ مان لیا کرے تمہارا کہا بہت سے معاملات میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے عزیز بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو، اور پسندیدہ بنا دیا اس کو تمہارے دلوں میں، اور بیزار کر دیا تم کو کفر اور گناہ اور نافرمانی سے۔ یہی ہے وہ راستہ جو ہدایت کا راستہ ہے، اور یہی ہے وہ جو راہ ہدایت پر ہے۔ فضل ہے اللہ کا اور احسان ہے، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اگر دو فریق مومنوں میں سے آپس میں لڑ پڑے تو صلح کرا دو ان میں، پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک دوسرے پر تو لڑو اس سے جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر دو فریق آپس میں کسی بات پہ ان کی کوئی ناراضگی ہو رہی ہے، تو جو حق پہ ہے آپ اس کا ساتھ دے، یہاں تک کہ وہ بات کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اور پھر اگر وہ پلٹ آئیں تو صلح کرا دو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ، اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ دراصل مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو صلح کرا دیا کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ تمسخر کرے مرد مردوں سے، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا گیا ہو وہ بہتر ہو ان سے، اور نہ عورتیں تمسخر کرے عورتوں سے، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا گیا بہتر ہو ان سے، اور نہ عیب لگاؤ آپس میں، اور نہ ایک دوسرے کے رکھو برے
برا نام ہے فسق ایمان لانے کے بعد، اور جو نہ کرے توبہ تو وہ ظالم ہے۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اتنا پیارا ادب سکھا رہے ہیں کہ کسی کو برے نام سے یاد نہ کرو، کسی کا برا نام نہ رکھو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر توبہ نہیں کرو گے نا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بچتے رہو بہت گمان کرنے سے، یقیناً بعض گمان گناہ ہے، اور نہ ٹٹول کرو اور نہ غیبت کرو تم میں سے کوئی کسی کی، کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی کہ کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا، اور تم ضرور کراہت کرو گے اس سے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اے لوگو، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنا دیا ہم نے تم کو قومیں اور قبیلے تاکہ شناخت کراؤ آپس میں۔ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ اور آیت نمبر 14 کہتے ہیں یہ بدوی کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ نہیں تم ایمان لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ دیکھیے غور کیجیے اس آیہ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تو تم منہ سے صرف کہہ رہے ہو کہ تم اسلام لائے ہو، تم مسلمان ہو، ابھی تمہارے اعمال کدھر ہیں؟ پہلے تم ایمان تو لاؤ اپنے دل میں، پھر اس کے بعد تم جب عمل کرو گے تو تم مسلمان ہوگے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ابھی نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو نہیں وہ کمی کرے گا تمہارے اعمال میں کچھ بھی، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بس مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر نہ پڑے شک میں اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہی ہیں جو سچے ہیں۔ اور آیت نمبر 16 کہو کہ کیا جتاتے ہو تم اللہ کو اپنی دینداری، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ احسان رکھتے ہیں تم پر کہ مسلمان ہو گئے، کہہ دو کہ نہ احسان رکھو مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے تم پر کہ ہدایت دی اس نے تم کو ایمان کی، اگر ہو تم سچے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، بے شک اللہ جانتا ہے جو پوشیدہ ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ دیکھتا ہے اسے جو کچھ تم کرتے ہو۔ دیکھیے یہ آیا ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہمارے دلوں کے بھید بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching us every time، every لمحہ، every second اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھیں۔ آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف حروف مقطعات ہے اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ تعجب کیا انہوں نے کہ ان کے پاس آیا خبردار کرنے والا انہی میں سے، اور کہنے لگے کافر کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے ہم مٹی تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ لوٹنا عقل سے تو بہت دور کی بات ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں جتنا کم کرتی ہے زمین ان میں سے، اور ہمارے پاس ہے کتاب محفوظ کرنے والی۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو، جب آ پہنچا ان کے پاس تو وہ ہے ایک بات میں الجھی ہوئی۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کی طرف اپنے اوپر کہ کیسے بنایا ہم نے اس کو، سجایا اسے، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف، اور زمین کے پھیلایا ہم نے اسے، اور رکھ دیے ہم نے اس میں پہاڑ، اور اگائی ہم نے اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ آنکھیں کھولنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی بابرکت، پھر اگائے ہم نے اس میں باغات اور کھیتی اور اناج اور کھجوروں کے درخت لمبے لمبے جن کے خوشے ہوتے ہیں تہ بتہ، اور رزق بندوں کے لیے، اور زندہ کیا ہم نے اس سے مردہ زمین کو، اسی طرح سے نکل پڑنا ہے قیامت کے دن۔ جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور قوم تبا، ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو تو پوری ہو کر رہی ہماری وعید۔
تو کیا ہم تھک گئے پہلی بار پیدا کر کے؟ نہیں، بلکہ یہ شک میں ہے پیدا کرنے میں اثر نو۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں ان کو جو خیالات گزرتے ہیں ان کے دل میں۔ اللہ اکبر! کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خیالات تمہارے دل میں سے صرف گزرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں، اور ہم زیادہ قریب ہیں ان کی رگے جان سے، اور لکھ لیتے ہیں دو لکھنے والے دائیں اور بائیں جانب جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں نکلتا زبان سے کوئی ایک بات، انڈر لائن کیجئے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں نکلتی زبان سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھ لینے کو تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں اپنی زبانوں پہ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق جو تھے نا، وہ اپنی زبان کو پکڑ کے اس کو زور زور سے دانتوں کے درمیان دبایا کرتے تھے کہ سارا فتنہ اسی زبان کا ہے، اگر یہ کنٹرول میں آ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اپنے لفظوں پہ بھی پہرے بٹھا دیں، اتنی لمبی لمبی جو ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور طاری ہوگی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، یہی ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا، اور پھونکا گیا سور میں، یہی ہے دن عذاب کے وعدے کا، اور آ گیا ہر شخص کے اس کے ساتھ ہے فرشتہ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا، یقیناً تو تھا غفلت میں، اس سے پس ہٹا دیا ہے ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ، تو تیری نگاہ آج کے دن خوب تیز ہے۔ دیکھیں جس وقت غائب کے پردے اٹھا دیے جائیں گے نا، اس وقت ہمیں سب کچھ نظر آئے گا، اور اس دن توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں مہلت دی ہے زندگی کی، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تجھ سے توبہ کر سکے اور اس پہ جم جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہے گا اس کا ہم نشین فرشتہ کہ یہ ہے تمہارا ایمان نامہ جو تیار ہے میرے پاس، حکم ہوگا کہ ڈالو دوزخ میں ہر نہ شکر اور سرکش کو، روکنے والا خیر سے، حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا، جس نے مقرر کر رکھے تھے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، تو ڈال دو ان کو سخت عذاب میں۔ کہے گا اس کا ساتھی کہ اے ہمارے رب، نہیں گمراہ کیا میں نے اس کو، بلکہ یہ تھا دور کی گمراہی میں۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا نہ جھگڑا کرو میرے حضور میں، جبکہ میں پہنچا چکا پہلے تمہارے پاس وعید، نہیں بدلا کرتی بات میرے ہاں، اور نہیں ہوں میں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اور آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم کہیں گے دوزخ سے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقیوں کے، اور وہ نہ ہوگی کوئی دور، اور یہی ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس انسان کے لیے جو تھا رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا، جو ڈرتا تھا رحمان سے بن دیکھے، اور لے آیا تھا قلب جو تھا رجوع کرنے والا، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، یہ ہے دن جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو جنتوں میں داخل کرے۔ آمین ثم آمین۔ ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے اس میں، اور ہمارے پاس ہے اس سے بھی زیادہ، اور کتنی ہی ہلاک کر ڈالی ہم نے ان سے پہلے امتیں جو تھی کہیں بڑھ کر ان سے قوت میں، پھر خوب گشت کیا انہوں نے شہروں میں، تو کیا ہوئی کوئی جائے پناہ، یقیناً اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو رکھتا ہے دل آگاہ یا کان لگا کر سنتا ہے، اور وہ ہوتا ہے دل سے متوجہ۔ اور یقیناً پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دن میں، اور نہیں چھو کر گئی ہم کو کوئی بھی تھکن، تو صبر کرو اس پر جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور تسبیح کرتے رہو ہم کے ساتھ اپنے رب کی، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات میں بھی بس تسبیح کرتے رہو اس کی، اور بعد میں بھی سجد و نماز کے۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دفعہ ہم یہ پڑھتے رہے نا کہ جب بھی تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، تم کام میں لگ جاتے ہو، تم کچھ بھی کرتے ہو، اپنی زبان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ رکھو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو سنو، تم جس دن پکارے گا پکارنے والا نزدیک ہی کی جگہ سے، جس دن وہ سن لیں گے ایک زور کی چیخ بالکل ٹھیک، وہی ہوگا دن نکل پڑنے کا۔ بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہمارے پاس ہی تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ آیت نمبر 44، جس دن پھٹ جائے گی زمین ان پر سے تیزی سے نکل پڑیں گے، یہ جمع کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔
دیکھیں جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ہم سب اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اور ہانکیں گے فرشتے ہمیں محشر کے میدان میں لے جانے کے لیے، اور جہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دیں گے کہ اس تھوڑی سی زندگی، جو دھوکے کی زندگی، جو کھیل تماشے والی زندگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا، اور کامیاب ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو اس دنیا میں سمجھا، جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دیا۔ بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 45 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، بہت پیارا پیغام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اے نبی، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں، اور نہیں ہو تم ان پر جبر کرنے والے، بس نصیحت کرتے رہو قرآن کے ذریعے اس کو جو ڈرے وعید سے۔ بہت پیاری سورہ تھی۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الذاریات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر اٹھاتی ہیں بوجھ بادل کا، پھر چلتی ہیں آہستہ آہستہ، پھر تقسیم کرتی ہیں اس سمر بارش کو۔ بے شک وہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، اور یقیناً انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ اور قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں، بے شک ہو تم اس بات میں اختلاف والی، پھیرا گیا اس قرآن سے جو پھرا ہوا ہے، ہلاک ہوئے اٹکل دوڑانے والے، اور وہ جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا جزا کا دن، وہ دن جب وہ آگ میں تاپے جائیں گے۔ چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہ وہی ہے تم جس کے لیے جلدی مچاتے تھے۔ بس متقی ہوں گے باغوں میں اور چشموں میں، لے رہے ہوں گے جو دیتا ہوگا انہیں ان کا رب، بے شک وہ تھے اس سے پہلے نیکوکار۔ اور آیت نمبر 17 غور سے سنیے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی زیادہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اور ان کی کیا صفات تھی کہ یہ تھے وہ لوگ جو کم ہی رات کو سویا کرتے تھے، اور صبح کی اوقات میں وہ استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق ہوتا تھا مانگنے والوں کا اور حاجت مندوں کا۔ اور زمین میں ہے نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہاری جانوں میں تو کیا نہیں تم دیکھتے، اور آسمان میں ہے تمہارا رزق، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو قسم ہے رب کی کہ یقیناً یہ حق ہے اسی طرح جیسے تم بات کرتے ہو۔ کیا پہنچی ہے تمہارے پاس خبر ابراہیم کے مہمان کی جو بہت معزز تھے؟ جب وہ آئے اس کے پاس تو کہا سلام، اس نے جواب میں کہا سلام، تو ابراہیم دل میں کہنے لگے کہ یہ لوگ جان پہچان کے نہیں لگتے۔ پھر وہ چلا گیا اپنے گھر کے پاس، پھر لے کر آیا ایک بچڑا بھنا ہوا موٹا تازہ، پھر رکھا ان کے آگے، کہنے لگا کہ کیوں نہیں کھاتے؟ پھر محسوس کیا اس نے خوف، انہوں نے کہا خوف نہ کر، اور بشارت دی اس کو دانشمند لڑکے کی۔ اور آیت نمبر 30 جو اس پارہ کی آخری آیا ہے کہ انہوں نے کہا یوں ہی فرمایا ہے تیرے رب نے، بے شک وہ ہے صاحب حکمت اور خبردار۔ یہاں پہ ہم یہ قصہ پڑھ رہے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے۔ تو ان کی بیوی جو تھی وہ حیران ہو گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بانجھ ہوں اور میرا میاں بھی بوڑھا ہے، تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اولاد دے سکتے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہی پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی فرشتوں کے ذریعے حضرت ابراہیم کو یہ خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی تباہ ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ جہاں پہ اس کا ذکر آئے گا تو ہم ڈیٹیل میں اس کو بھی دیکھیں گے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آج کی رات جو 27ویں رات ہے، اللہ کرے کہ یہ لیلۃ القدر ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم پوری رات قیام کرنے والے اور سجدے کرنے والے اور دعائیں کرنے والے ہوں۔ آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کرے، اور آنے والے سال کے جتنے فیصلے آج کی رات ہونے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے فیصلے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خامدوں کو ہمارے سر پہ سلامت رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے والدین اگر زندہ ہے تو ان کو صحت والی زندگی عطا کرے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کو جنت الفردوس میں داخل کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہماری آسانیاں کرے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے حکموں کے مطابق چلنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دنیا جو اتنی بے وقت، اتنی حقیر دنیا ہے، اس کا اصل چہرہ ہمیں دکھا دے تاکہ ہم اس کے دھوکے سے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے وہ عمل کرا دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر قدم پہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے راضی کرنے والے کام کرنے والوں میں بن جائیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. اب اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.